اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص ایک جزیرے میں ایک 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا. ایک شخص ایک جزیرے میں تنہا 1000 سال تک عبادت میں مشغول رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کے چاروں طرف سمندر کا کھاری پانی تھا. اس کھاری پانی میں سے اس کو ایک میٹھے پانی کی دھار عطا فرمائی ہوئی تھی، جس سے وہ اپنا کٹورا بھر لیتا اور ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی وہ پی لیا کرتا تھا. اور روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کا انتظام کیا ہوا تھا. روزانہ غیب سے اس کے پاس اور کھانے کی چیز آ جاتی تھی اور وہ اسے کھا لیا کرتا تھا، اور پھر 24 گھنٹے مصلے پہ کھڑا رہتا تھا. نہ اس کو کوئی زیادہ بھوک لگتی تھی، نہ کوئی بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی تھی، نہ بہت زیادہ اسے کوئی کمزوری ہوتی تھی. تو یہ غیبی رزق استعمال کرتا اور سمندر جو کھاری پانی کا سمندر تھا اس میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا. جب 1000 سال اس نے عبادت کر لی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں ہو. جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح پرواز کر جائے اور میرے جسم آپ سجدے ہی میں صحیح سالم رکھیے. یہ دعا بھی اسے قبول ہو گئی اور سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا. اور فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، تو ہمارے راستے میں وہ جگہ آتی ہے جس جزیرے میں وہ بندہ سجدے میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس طرح اس نے 1000 سال تک دن رات عبادت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی. اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیشی ہوگی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 1000 سال کی عبادت دیکھ کر فرمائیں گے کہ اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا. وہ کہے گا یا اللہ اب بھی میں آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں؟ میں نے تو 1000 سال تک عبادت کی ہے. فرمائیں گے ہاں میری رحمت سے جنت میں چلا جا. وہ کہے گا نہیں میں نے تو 1000 سال تک آپ کی عبادت کی ہے. غرض کے اس نے آئے گا اس کا بھی تو کوئی ذکر فکر کوئی حساب ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو حساب بتائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کو ذرا دوزخ کے پاس لے کے جاؤ، اس کو دوزخ کے قریب لے کر جاؤ. اب یہ دوزخ کے آنے میں 500 سال ہوں گے، یعنی 500 سال کی مسافت ہوگی کہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، اور وہ چیخے گا چلائے گا کہ ہائے مرا، ہائے گرمی، ہائے پیاس، جلدی سے پانی لاؤ، میرے تو حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں. تو کہا جائے کہ بھائی اگر تمہارے پاس 500 سال کی عبادت ہو تو یہ پانی کا کٹورا تمہیں مل سکتا ہے. ہے بھائی 500 سال کی عبادت وہ دے گا اور ایک کٹورا پانی کا پی لے گا تو ساری خشکی اور حلق میں جو پیاس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے دور ہو جائے گی. اس کے بعد وہ پیشاب جو ہے پانی پیشاب بن کے رک جائے گا اور اب پیشاب نہیں آئے گا. اب پیشاب بند ہو جائے تب بھی آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. اب وہ بے چین ہو جائے گا، تڑپنے لگے گا، ہائے ہائے کرے گا کہ ہائے میری پیش تکلیف، ہائے میری پریشانی، ہائے میری تکلیف. کہاں دور ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی ہے دور؟ پانی کے وہ 500 سال کی عبادت اگر تمہارے پاس ہو وہ دے دو اور تمہارا بھی پیشاب کھل جاتا ہے میرے پاس.
500 سال کی عبادت پیش کر دے گا، آرام سے پیشاب آ جائے گا اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تمہاری 1000 سال کی عبادت تو ایک کٹورے پانی سے پوری ہو گئی، اب تم نے جو ہزاروں کٹورے سمندر کے میٹھے پانی کے پیے تھے اس کا حساب دو۔ اور تم نے جو 1000 سال تک دن رات غیبی رزق کھایا تھا اس کا حساب دو۔ اس نے یا اللہ بس میری توبہ، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اپنی ہماری رحمت سے جنت میں جرت تمہیں حساب کی سوچ رہی تھی، تو دیکھ لو تمہارا حساب تو یہ ہے کہ 1000 سال کی عبادت ایک کٹورے کے بدلے میں ختم ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم سمجھ لیں تو۔ اللہ تعالیٰ کی جو انگنت بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، کسی کا بھی ہم نہ حق ادا کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دے دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے، اپنی رحمت سے دوزخ سے بچا لیں، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں۔ www.darsequran.com